الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 ماہ کے وقفے کے بعد اب پھر اسی سلسلہ قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق قرآن پاک کے قصوں سے ہے۔ پہلے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے تھے اور اس کے بعد غیر انبیاء کے قصوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ، جن کے نام پر ایک سورہ ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ قرآن پاک میں بہت سے قصے ہیں، لیکن جو مارکۃ العرا قصے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا قصہ اور سورہ کہف میں 3 قصے، بڑے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے اصحاب کہف کا قصہ، پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ، اور پھر ذوالقرنین کا قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میری غرض یہ تھی کہ جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ رب کریم نے ان کو جو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی، وہ انسانوں کے لیے سبق آموز ہے، انسانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر عقل سے نوازے، دانائی سے نوازے، تو اس کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے۔ ایسی اللہ تعالیٰ اگر اقتدار سے نوازے تو اس کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے۔ اور یہ نبی نہیں ہیں دونوں، نبیوں کو تو اللہ رب کریم الگ سے خاص ایک ملکہ عنایت فرماتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ رول ماڈل ہوتے تو ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی انعام ہوتا ہے، لہذا ہم کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم کی پیروی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء کرام کا بھی قصہ بیان کیا کہ کم سے کم ان کی نقش قدم کی پیروی تو کر سکتے ہو۔ انبیاء کرام کے بارے میں تو تمہارا یہ خیال ہے وہ تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نوازش ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وحی سے اور اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازتا ہے اور ان کے لیے خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ صحیح باتیں ہیں یہ سب، تو مگر یہ بہانہ بن جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور مخالفین اسلام کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ جیسا کہ بتایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا علم و دانائی کے تعلق سے، اور اب حضرت ذوالقرنین کا قصہ اس غرض سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ رب کریم نے اس لیے بیان کیا ہے اس کو کہ لوگ جو اس دنیا میں ذرا سے اقتدار پر بالکل بگڑ جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اللہ رب کریم نے ایک ایسے شخص کو اقتدار دیا تھا جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور اس کو مغرب اور مشرق اور شمال میں زمین کی حد تک سلطنت سے نوازا تھا۔ جو اس زمانے میں مہذب دنیا کی حدود تھیں، مشرق میں اور مغرب میں اور شمال میں، وہاں تک اس کو اقتدار دیا تھا۔ اس سے بڑا اقتدار تو نہیں ہو سکتا تھا۔
انبیاء کرام میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اقتدار دیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہاں غیر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تو غیر نبی میں حضرت ذوالقرنین کو پورا برپچھم زمین کے اس زمانے کی مہذب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا تھا، اس کے باوجود وہ ایسے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ رب کریم کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو سرداران قریش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا اقتدار ہے؟ چند لوگوں کی سرداری تمہارے پاس ہے، پورے قبیلے کی سرداری بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قبیلے میں کئی سردار ہوتے تھے وہاں پر۔ تو تمہارے پاس کیا ہے جس کی بنا پر اتنا بڑا غرہ ہے تمہارے پاس کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے مانیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ سورہ کہف جس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، جمعے کے روز خاص طور سے پڑھنے کے بارے میں اس کی فضیلتیں ہیں، بخاری اور مسلم اور نسائی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے۔ وہ اس سے ہٹ کر میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس سے ہٹ کر میں بات کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی فضیلت کے تعلق سے کبھی غور کیا کیجیے کہ کسی سورے کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے اگر کچھ کہا ہے تو کچھ باتیں تو ہوں گی نا۔ بدقسمتی سے ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا، ہم صرف فضیلتوں میں تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر کے رہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا قصے تھے اور کیا سبق اس میں ملتا ہے قصوں میں۔ تو اسی لیے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ فضیلت جس سورہ کی بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اس پر آپ غور و تدبر بھی کیا کریں کہ اس کی فضیلت کیوں ہے، اس سے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے، اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ 83ویں آیت کا پہلا حصہ ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کسی نے سوال کیا ہے۔ کیوں سوال کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی نبوت کے بارے میں ان کو شک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول نہیں ہیں، اگر یہ رسول ہوں گے تو جواب دیں گے، رسول نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنے والے جو تھے وہ عرب کے امی نہیں تھے، عرب کی تہذیب کوئی تہذیب نہیں تھی، وہ بدو تھے زیادہ تر۔ مہذب دنیا میں صرف ایک شخص کا نام ان کے یہاں ملتا تھا، جس کا ذکر میں کر چکا لقمان علیہ السلام کا، میں بتا رہا ہوں، صرف ایک شخص کا نام ملتا تھا مہذب دنیا میں عرب کی، صرف ایک شخص کا نام ملتا، جس کا پہلے میں نے ذکر کر دیا۔ لیکن ادھر بابل کی، مصر کی تہذیب ہے، بابل اور مصر کی تہذیبیں مشہور ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے غلامی سے نجات دلائی اور وہ اسرائیلی نہیں تھا۔ کون تھا معلوم آپ کو؟ ذوالقرنین۔ یہ ہے وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ ذوالقرنین ان کی نظر میں بہت اچھا، عادل، خیر خواہ، انسانوں کا ہمدرد اور اللہ والا مانا جاتا تھا، مگر وہ کسی کو بھنک بھی نہیں بتاتے تھے وہ کون تھا۔ دو سینگوں والا ذوالقرنین کے معنی ہوتے ہیں، لیکن دو سینگ سے مراد صرف دو سینگ نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو سینگ تھے، لیکن اس سے مراد اس کی سلطنت میں ایران، لیبیا اور لیبیا دو حکومتوں کی فتوحات کا اشارہ ہے۔ بڑی بڑی ایرانی حکومت اور ادھر آپ کی یونانی حکومت، دونوں کا بادشاہ تھا یہ۔ یونان اور ایران دو بڑی بڑی جو زمانے کی حکومتیں تھیں، ان دونوں پر فتح کر کے یہ بادشاہ بنا۔ اس نے یہودیوں کو، یہودی نہیں کہوں میں، اس زمانے میں بنی اسرائیل سے، وہ لوگ بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے نکال کر یہ کہا کہ تم آزاد ہو، تم اپنا ہیکل بناؤ۔ تو جو ہیکل مسمار کر دیا گیا تھا، ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی، وہ دوبارہ سے بنائے گئے۔ یہ انہوں نے سوال پوچھا
سرداران قریش نے، لیکن سرداران قریش کے پیچھے کون لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ یہودی بن گئے تھے جو وہ لوگ تھے۔ اب تو یہودی بن گئے تھے، تو جب تک وہ بنی اسرائیل تھے، اللہ کے بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نبوت جاری رکھی۔ جب وہ یہودی بن گئے تو ان سے نبوت چھین لی اور بنی اسرائیل کو نواز دیا اس نبوت سے۔ چنانچہ میں نے اس لیے یہ باتیں بتائی۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں، خود تو سوال نہیں کر رہے لیکن سرداران قریش سے کہہ رہے ہیں پوچھو ان سے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، یہ تم سے اے نبی اکرم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں ضرور بتائیں گے۔ کون بتا سکتا تھا مجھے بتائیے آپ؟ جس تاریخ کو انہوں نے چھپا کے رکھ دیا تھا، جس تاریخ کا عرب میں بالکل دور دور تک کوئی شہرہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا عرب کے لوگ میں، وہاں اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے پورا قصہ بیان کر دیا گیا، اور نہ صرف اتنا بیان کیا گیا بلکہ اس کے درمیان میں بہت سبق اور ہدایت کے جو سامان تھے وہ سب بتا دیے گئے۔ سبق اور ہدایت کے سامان کیا تھے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ذوالقرنین نے فتوحات کی، مشرق اور مغرب کی اور شمال کی، بلکہ سد ذوالقرنین بنایا ہے۔ وہ سد ذوالقرنین کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ سد ذوالقرنین قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس زمانے میں جیسے بنائی گئی وہ بھی ایک نشانی تھی، جن میں تانبا اور لوہے کا استعمال کیا گیا، بہت بڑی بڑی چادریں استعمال کی گئی لوہے کی، اس پر تانبا ادھیل دیا گیا۔ دربند اور داریال کے درمیان میں جو درے تھے، ان دروں میں جہاں سے پیچھے سے یاجوج ماجوج آ جایا کرتے تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد تھے۔ منگول اور بہت سی جو قومیں جو ادھر چائنا اور رشیا کی طرف سے آتی ہیں، وہ اس زمانے میں بہت فساد مچاتی تھی، اور اس کے پروٹیکشن کے لیے حضرت ذوالقرنین نے جو ایک دیوار بنائی ہے 50 میل لمبی، 29 فیٹ اونچی اور 10 فیٹ چوڑی بنائی۔ پھر سنیے، 50 میل لمبی، 29 فیٹ اونچی اور 10 فیٹ چوڑی، ایسی کہ اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج وہاں سے نہ آ پائے، یعنی وہ فسادی قومیں نہیں آ سکتی تھیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ میرا رب چاہے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، خود کہہ رہے ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے کہ جب وہ آئیں گے یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچا دیں گے، گویا قیامت کے قریب ہی ایسا ہوگا۔ آج کی بات یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ہر قصے سے سبق لیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک اس صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو صرف اللہ رب کریم کی طرف سے آیا ہے۔ حضور نبی اکرم تو امی تھے، حضور کی قوم بھی ناواقف تھی، دور دور تک کوئی نہیں جانتا تھا، اور سوال کرنے والے آپ کی صداقت کے لیے آپ کی نبوت پر کا امتحان لیتے تھے، اور جواب ایسے ملتا تھا جیسے میں نے آج بتایا۔ اللہ رب کریم مجھے بھی حضور نبی اکرم پر ایسا ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما دے، اور آپ کو بھی جیسا ایمان لانے کا حق اللہ رب کریم قیامت کے تعلق سے جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے اس کے تعلق سے پورا اطمینان اور یقین کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب کریم قرآن پاک کی سفارش قیامت کے روز ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔